السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جمعہ کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، مردوں نے جمعہ کیسے ادا کرنا ہے، عورتیں جمعہ کیسے پڑھیں گی، ہر رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے کیسے پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ساری وضاحت بتاؤں گا۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ جمعہ کی سب سے پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں۔ جمعہ کی ان 4 سنتوں کی نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے: 4 رکعت سنت نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے۔ زبان سے اس طرح اگر آپ جس طرح میں نے الفاظ دہرائے اس طرح نیت دہرانا چاہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو کہ آپ جمعہ کی 4 سنتیں پڑھنے لگے ہیں، یہی آپ کی نیت ہے۔ زبان سے یاد رکھیے گا، نیت دہرانا بولنا یہ فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے اگر آپ دہرانا چاہیں تو، ورنہ اصل نیت آپ کے دل کا ارادہ ہے، جو آپ کے دل میں موجود ہے یہی آپ کی نیت ہے۔ تو اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اگر زبان سے دہرانا چاہیں تو اس طرح کہ 4 رکعت سنت نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے 4 سنتیں شروع کر لینی ہے۔ اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ اس طرح 4 سنتیں ظہر کی نیت سے پڑھتے ہیں، پہلے ظہر کی نیت سے 4 سنتیں نہیں پڑھنی، بلکہ پہلے والی 4 سنتیں بھی آپ نے جمعہ کی نیت سے پڑھنی ہیں، وہ 4 سنتیں بھی جمعہ کی ہیں۔ تکبیر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر لی، ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور سب سے پہلی رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے سبحانک اللہ، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی سورت ملانی ہے، رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت پوری، پھر دوسری کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، دوسری رکعت آپ نے شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ سے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، صرف التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی۔ التحیات پڑھ کے آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت آپ نے شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کرنے، 3 رکعتیں پوری، پھر آپ نے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور چوتھی رکعت آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ اس میں پڑھنی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے آپ نے اپنی 4 سنتوں کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ ہو گئی پہلی 4 سنتیں۔ اس کے بعد پھر 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں امام کے ساتھ، جس کی جماعت ہوتی ہے۔ یہ والے 2 فرض جو ہیں جمعہ کے، یہ جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے 2 فرض پڑھ لیتا ہوں، جمعہ کے 2 فرض خود پڑھ لیتا ہوں، تو وہ خود نہیں پڑھ سکتا۔ جمعہ کے 2 فرض جماعت کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں، جماعت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ اور جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ نے 2 فرضوں کی نیت کرنی ہے کہ جمعہ کے 2 فرض پڑھنے لگاؤں، یہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو۔ اور جب امام کے پیچھے چونکہ پڑھنے امام کے پیچھے ہی پڑھنے ہیں، تو امام کے پیچھے پڑھنے کی بھی نیت کرنی ہے، امام کی اقتداء کی بھی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت فرض نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے۔ زبان سے اس طرح اگر آپ نیت دہرانا چاہیں تو دہرا سکتے ہیں، ورنہ دل میں ارادہ موجود ہو کہ میں جمعہ کے 2 فرض پڑھنے لگا ہوں اور امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں، یہی آپ کی نیت ہے۔ اس کے بعد جب امام تکبیر کہہ کے نماز شروع کرے گا، آپ نے بھی تکبیر کہہ کے امام کے پیچھے نماز شروع کر لینی ہے۔ امام کے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ شروع کر دے گا، آپ نے خاموش ہو جانا ہے، پھر آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام سورت پڑھے گا، اس کے بعد پھر امام جب تکبیر کہے گا رکوع میں جانے کے لیے تو آپ نے امام کے ساتھ رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح آپ بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے جب کھڑا ہوگا تو آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک سجدے کے بعد بیٹھے گا، آپ نے بھی امام کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، دوسرا سجدہ اسی طرح امام کے ساتھ کرنا ہے، سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے، یعنی کہ جو امام کرتا جائے گا وہ آپ نے امام کے ساتھ کرتے جانا ہے۔ اسی طرح پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو آپ نے کھڑے ہوتے ہی کچھ بھی نہیں پڑھنا، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہاتھ باندھ کے۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام سورت پڑھے گا، اس کے بعد جیسے جیسے امام رکوع کرے، رکوع سے اٹھے، سجدے کرے، سارا کچھ آپ نے اسی طرح امام کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر التحیات پہ جب بیٹھنا ہے، التحیات امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی التحیات پڑھنی ہے، درود امام بھی پڑھے گا، امام آپ نے بھی پڑھنا ہے، دعا آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد امام جب سلام پھیرے گا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ یہ 2 فرض آپ کے امام کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر 4 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اب یہ والی 4 سنتیں بھی بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، اس کی جگہ پر 4 فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں ظہر کے 4 فرض نہیں پڑھنے، بلکہ 4 سنتیں پڑھنی ہیں، وہ بھی جمعہ کی نیت سے پڑھنی ہے۔ ان کا طریقہ بھی بالکل سیم اسی طرح ہوگا جس طرح میں نے پہلے بتایا 4 سنتوں کا طریقہ، بس اس میں نیت آپ نے مطلقاً، اس میں بھی سنتوں کی مطلقاً کر سکتے ہیں، اس میں بھی مطلقاً سنتوں کی نیت کر سکتے ہیں کہ 4 رکعت سنت نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے، اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں۔
اور آپ نے بالکل اسی سیم طریقے کے مطابق یعنی کہ پہلی رکعت کے اندر صرف سبحانک اللہ پڑھنی ہے، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ باقی ساری نماز بالکل اسی طرح جس طرح میں نے پہلی 4 سنتیں آپ کو بتائیں، سیم اسی طریقے کے مطابق آپ نے ان کو ادا کرنا ہے۔ اس میں بعض لوگوں کے دل میں یا ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اس میں یہ والی نیت کرنا کیا ضروری ہے کہ 4 سنتیں قبلیہ اور اس میں 4 سنتیں بعدیہ؟ تو یہ نیت بھی اگر کوئی نہیں کرتا، مطلقاً صرف نیت کر لیتے ہیں 4 رکعت سنت نماز جمعہ، پہلی والی آپ نے ادا کر لی ہے، اب جب بعد والی پڑھیں گی تو اس میں قبلیہ بعدیہ والا کچھ بھی نہ کہیں، تو 4 رکعت سنت نماز جمعہ پہلی والی تو آپ ادا کر چکے ہیں، تو اس میں مطلقاً نیت کر لیں گے تو یہ بھی آپ کی نیت بالکل کافی ہے کہ 4 رکعت سنت نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے یہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 سنتیں پڑھنی ہیں، وہ 2 سنتیں بھی آپ نے جمعہ کی نیت سے پڑھنی ہے، ظہر کی نیت سے نہیں پڑھنی۔ وہ 2 سنتیں آپ نے اس طرح پڑھنی ہے، آپ نے پہلے نیت کرنی ہے 2 رکعت سنت نماز جمعہ اللہ کی رضا کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے تکبیر کہہ کے جب نماز شروع کر لی تو سبحانک اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت پوری، دوسری میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے آپ نے 2 سنتیں مکمل کر لینی ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی 2 نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوگی، عورتوں کے جمعہ کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں۔ 2 نفل اس کے بعد پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، نیت ان کی مطلقاً کرنی ہے 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے، پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملانی ہے، رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت پوری، دوسری میں پھر سورہ فاتحہ، سورت ملانی ہے، رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھر کے 2 نفل آپ نے مکمل کر لینے۔ یہ ہو گئے مکمل رکعتیں جمعے کی جو آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب عورتوں کے جمعہ کے بارے میں یہ سن لیں کہ عورتوں پر شریعت نے یعنی اسلام نے جمعہ کی نماز فرض نہیں کی، مردوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے کہ انہوں نے جمعہ والے دن ظہر کی نماز کی جگہ پر جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، لیکن عورتوں پر شریعت نے جمعہ کی نماز فرض نہیں کی۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہیں گی اور گھروں میں رہ کر روٹین کے مطابق ظہر کی نماز پڑھیں گی، جس طرح باقی دنوں میں پڑھتی ہیں 4 سنت ظہر کے، 4 سنت ظہر کی پڑھنے کے بعد پھر 4 فرض ظہر کے، پھر 2 سنتیں ظہر کی، پھر 2 نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی جس طرح باقی دنوں میں ظہر کی نماز پڑھتی ہیں اسی طرح وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی، ان پر جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جمعہ نہیں پڑھیں گی تو ان کو گناہ ہوگا، بلکہ نہیں، ظہر کی نماز پڑھیں گی تو ان کو اسی طرح ثواب ملے گا، کیونکہ شریعت کی طرف سے ان کے لیے حکم ہی یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہ کر ظہر کی نماز ادا کریں۔ اب اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا جمعہ چھوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا، مسجد میں وقت پر نہیں پہنچ سکا، جماعت کے ساتھ نہیں مل سکا، اس کو جمعہ نہیں مل سکا، یا مسافر ہے، سفر میں ہے، کوئی جماعت نہیں ملی، کوئی مسجد نہیں ملی، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب ایسا بندہ جس کو جمعہ نہیں مل سکا تو وہ اب علیحدہ کسی جگہ پر اکیلا موجود ہے یا گھر میں موجود ہے اور بولتا ہے کہ میں جمعہ پڑھ لوں اپنا، تو نہیں پڑھ سکتا۔ اکیلا جمعہ کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا، جمعہ جماعت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، جماعت کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا، کوئی گھر میں تنہا جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔ اب ایسا بندہ جس کو جمعہ کی جماعت نہیں ملی، جمعہ نہیں پڑھ پایا، تو اب وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، وہ بھی روٹین کے مطابق جس طرح باقی دنوں میں پڑھتے ہیں، یعنی 4 سنتیں ظہر کی، 4 فرض ظہر کے، پھر 2 سنتیں ظہر کی، اس کے بعد 2 نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح جمعہ کی نماز پڑھنی، مطلب کہ جس کو نہیں ملی تو وہ ظہر کی نماز اس طرح پڑھے گا۔ اگر کسی دوسری مسجد میں بالفرض مل جاتا ہے کہ ایک اس کے محلے کی مسجد ہے، وہاں پر جماعت ہو چکی ہے، لیکن تھوڑے فاصلے پر یا کسی اور جگہ پر مسجد موجود ہے، وہاں پر جماعت تھوڑی لیٹ ہے، تو یہ وہاں پر جا کر پڑھنا چاہے تو وہاں پر جا کر پڑھ سکتا ہے، لیکن کسی جگہ پر اگر نہیں ملتا تو پھر اس طرح روٹین کے مطابق وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔